बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अमजद अली शेख इंग्लिश उर्दू लर्निंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप कहेंगे फ़ोनोलॉजी, यानी कि इंग्लिश फ़ोनोलॉजी, यानी कि इंग्लिश का प्रोनाउंस करने का जो सिस्टम है, इंग्लिश का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो कैसे काम करता है, वो क्या है, उसके बारे में मालूमात हम आज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये जो आपका ये जो वीडियो है, ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आपको शुरू में शायद थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वक्त के गुजरने के साथ साथ आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है आपके लिए। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आपको इस वक्त इस स्क्रीन के ऊपर, इस नीली स्क्रीन के ऊपर वाइट कलर के लिखे हुए इंग्लिश के 26 लेटर्स नज़र आ रहे हैं। ये 26 लेटर्स जो हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो वावल्स हैं और कुछ जो हैं उसमें से कॉन्सोनेंट्स हैं। मसलन ये जो ए है ये वावल है, और ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट क्या होता है और वावल साउंड क्या होता है, इसमें मैं आपको शुरू में ही बता दूं। देखिए, जो वावल साउंड्स होती हैं वो साउंड्स होती हैं जो कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम बनाया हुआ है इंसान के जो बोलने की जो सलाहियत है, उसको अगर आप गौर से देखें तो ये वोकल कॉर्ड्स हैं। यहाँ से ये जो आपको उभार थोड़ा सा, आप अगर आप अपने हाथ जो है वो गले के ऊपर ले जाएं और यहाँ थोड़ा सा देखें तो ये जो उभार होता है इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये जो उभार है, यहाँ ये वोकल कॉर्ड्स हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ से आवाज़ बनती है। ये साउंड फैक्ट्री है बेसिकली, आप इसको साउंड फैक्ट्री कह सकते हैं। यहाँ से आवाज़ बनती है, और जब ये आवाज़ आके हमारे गले में आती है, हमारे गले से होके माउथ कैविटी में आती है, तो वो आवाज़ें जो प्रोड्यूस हों और बग़ैर किसी रुकावट के अदा हो जाएं, बग़ैर किसी रुकावट के अदा हो जाएं, वो साउंड जो कि यहाँ फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो और बग़ैर किसी रुकावट के प्रोड्यूस हो जाए, यानी कि अदा हो जाए, वो वावल साउंड है। जैसे ए, ई, ओ, ऊ, ई साउंड्स। ये सारी वो साउंड्स हैं मैंने जो आपके सामने जो पेश की, ये वो हैं जो कि बग़ैर किसी रुकावट के अदा हो रही हैं। आप आसानी के लिए इनको इस अंदाज़ से समझ सकते हैं कि बग़ैर रुकावट के अदा हो जाने वाली जो आवाज़ है वो वावल साउंड है। अच्छा, इसकी एक तो ये होती है क्वालिटी कि ये बग़ैर रुकावट के अदा होती है। दूसरी ये है कि इसमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। तो तमाम वावल साउंड जो होती हैं वो वाइब्रेशन के बाद ही प्रोड्यूस होती हैं, ये बात तय है। दो क्वालिटीज़ होती हैं वावल साउंड्स की, एक ये कि ये बग़ैर रुकावट के अदा होती हैं, और दूसरा ये कि ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं ये इनके इर्ताश से प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि आवाज़ें दो तरह की होती हैं, एक वो जो कि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनकी इर्ताश से प्रोड्यूस हों, उनको हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं, और ऐसी आवाज़ जो कि बग़ैर इनके इर्ताश के, बग़ैर इन वोकल कॉर्ड्स के इर्ताश के पैदा हों, उनको हम अनवॉइस्ड कहते हैं, अनवॉइस्ड साउंड कहते हैं। तो दो तरह की आवाज़ें हो गई, मैं आपको बता दूं, एक वॉइस्ड और दूसरी अनवॉइस्ड। अब मैं आपको थोड़ा सा उनका बता भी दूँ ना कि वॉइस्ड क्या है। देखें जी, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि साउंड है, सीन की आवाज़, यानी कि अब आप जब की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन ज़, अब आप देखिए ज़ की जो आवाज़ है, इसको अगर प्रोड्यूस करना हो तो यकीनन ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे। ठीक है जी। आप देखें ब ब ब जो ये ब की जो आवाज़ है इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ब ये जो की आवाज़ है, इसमें की आवाज़ में ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, गुड। ड की जो आवाज़ है इसको आप प्रोड्यूस कीजिए तो यकीनन ये वोकल कॉर्ड्स
وائبریٹ کریں گے، لیکن کی جو آواز ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ووکل کارڈز وائبریٹ کرنے نہیں پڑتے، تو آپ کے ووکل کارڈز میں اس میں ارتعاش نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ ساؤنڈز بھی ہماری کیٹیگریز بھی ایسی ہی ہیں، بے فکر رہیں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آئیے، یہ تو میں نے جو ساؤنڈز جو پروڈیوس کی ہیں یہ وہ تھیں جو کہ کچھ ان میں سے وائس تھیں، کچھ ان میں سے ان وائس تھیں، لیکن ساری کی ساری وہ تھیں جو کہ کسی نہ کسی رکاوٹ سے پروڈیوس ہو رہی تھیں۔ جیسے ب ہے، آپ دونوں ہونٹوں کو جوڑ کے ب پروڈیوس کرتے ہیں۔ ڈ ہے، آپ زبان کو تالو کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو ڈ ڈ ڈ آواز پروڈیوس ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اس کے برعکس یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے برعکس ایسی آوازیں جو کہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ادا ہو جاتی ہیں، جیسے آ کے لیے آپ کو کوئی بھی آپ کو زبان تعلق سے ٹچ نہیں کرنی پڑتی، آپ کو نیچے والا ہونٹ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساؤنڈز ہیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، واول ساؤنڈز، ان کے بغیر کسی رکاوٹ کی ادا ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری کون سی ساؤنڈز ہیں جو کہ رکاوٹ سے ادا ہوتی ہیں؟ وہ ہیں کانسوننٹ ساؤنڈز، کانسوننٹ ساؤنڈ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، دو آوازیں، ایک واول بغیر رکاوٹ کے ادا ہونے والی اور دوسری رکاوٹ کے ساتھ ادا ہونے والی آوازیں، یعنی کہ کانسوننٹ ساؤنڈز۔ یس گریٹ، اوکے۔ تو آج آپ نے دو چیزیں سیکھیں ابھی تک۔ آوازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وائسڈ، یعنی جس میں یہ ووکل کارڈز ارتعاش پذیر ہوتے ہیں، وائسڈ ساؤنڈ، جو کہ زیادہ تر واول ساؤنڈز ہوتی ہیں، اور دوسری ہوتی ہیں ان وائسڈ ساؤنڈ، جس میں کہ یہ ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کرتے۔ اب ایسا ہے کہ کچھ ساؤنڈز جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ بغیر رکاوٹ کے ادا ہو جاتی ہیں، وہ واولز ہیں، کچھ ہیں جو کہ رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، جس کو ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اب کانسٹنٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کانسٹنٹس ایسے ہیں جو کہ وائس لیس ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ وائسڈ ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تفصیل دیکھ لیں گے، پریشان نہیں ہونا، لیکن شروع میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ جی آگے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو اس وقت اے بی سی دکھائی دے رہی ہے، 26 لیٹرز ہیں، 26 لیٹرز۔ تو جناب یہ جو 26 لیٹرز ہیں یہ آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں، تو ایک تو ان کی شیپ دکھائی دے رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی، لکھا ہوا اے بی سی ڈی اور کرتے کرتے زیڈ یا زی تک 26 لیٹرز بنتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے اے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی تو واول ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی واول ہے، ٹھیک ہے۔ بی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ڈی ہے وہ کانسٹنٹ ہے، ای جو ہے وہ واول ہے، ایف جی ایچ یہ کانسٹنٹس ہیں، آئی واول ہے، جے کانسٹنٹ ہے، کے ایل ایم این کانسٹنٹ ساؤنڈس سوری لیٹرز، او واول ہے، پی کیو آر ایس ٹی کانسٹنٹ لیٹرز ہیں، یو واول ہے، وی ڈبلیو ایکس یہ اور وائی بھی اور زیڈ بھی، یہ سارے کے سارے کانسوننٹس ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے لیٹرز ہیں جو کہ دوہرا رول بھی پلے کرتے ہیں، جیسے وائی ہے۔ بھائی یہ وائی جو ہے یہ کبھی کانسوننٹ ہوتا ہے اور کبھی یہ واول ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، دیکھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن شروع میں تھوڑی سی یہ چیزیں، اتنی زیادہ اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں۔ ہم نے دیکھا کہ 26 لیٹرز ہیں، لیٹرز یہ ساؤنڈز نہیں ہیں، لیٹرز ہیں، ساؤنڈز نہیں ہیں۔ جی اب آگے دیکھیے ان کے نیم کیا ہیں۔ اے پہلا لیٹر اے، دوسرا بی، سی، ڈی، ای، ایف، جی، ایچ، یہ ایچ نہیں ہے، اس کو ایچ بولتے ہیں، ایچ، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، یس، تو یہ لیٹر ہے او، یہ او ہم بولتے ہیں اکثر، ہم کہتے ہیں او، یہ او نہیں ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ او، او۔ اب آپ دیکھ لیجیے تھوڑا سا میں کیسے بول رہا ہوں، تھوڑا سا آپ غور کیجیے گا، او، او، تو یہ ایک ہے لیٹر او۔ نیکسٹ
P Q R S T U V W X Y Z یا Z، دونوں ہی ٹھیک ہیں. Z کہیں یا Z کہیں، دونوں ٹھیک ہیں، غلط کوئی بھی نہیں ہے. اوکے جی، اب اگلی بات، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے اے کو سرکل کر دیا. اے واول لیٹر ہے، ای واول لیٹر ہے، آئی واول لیٹر ہے، او واول لیٹر ہے، اور پھر یو یہ واول لیٹر ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب دیکھیے آر، جسے ہم آ بولتے ہیں، یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو بلو سرکل کیا. کیا وجہ یہ ہے کہ کبھی تو یہ واول ہوتا ہے اور کبھی یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. زیادہ تر ہم اس کو کانسٹنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ آر جو ہے یہ واول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ٹیچر، اینڈ والا جو ٹیچر کے اینڈ میں جو آر ہے یہ ٹیچر نہیں ہوتا، ٹیچر. یس ٹیچر یس، ہم اس کو ٹیچر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن روڈ میں جو آر ہے اسٹارٹ میں وہ بولا جا رہا ہے، لہٰذا وہاں پر یہ کانسٹنٹ ساؤنڈ ہے، لیکن ٹیچر کے اینڈ میں یہ ایک واول ساؤنڈ ہے. جی آگے دیکھیے، آگے ہے وائی. کبھی یہ کانسٹنٹ ہے اور کبھی یہ واول ہے. کیسے؟ دیکھیے، ینگ یو. اب اس کے شروع میں جو ینگ اور یو کے شروع میں جو ی کی جو آواز ہے وہ وائی سے بنتی ہے، لہٰذا یہ بن گیا کانسٹنٹ. لیکن سٹی، اب سٹی CITY، تو آخری جو وائی ہے وہ ای کی آواز دیتا ہے، وہ واول ساؤنڈ بن جاتا ہے، وہاں پر یہ کانسٹنٹ نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے. بہت شکریہ.